TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارب خان۔ اسٹیٹکس کینیڈا کے اس ہفتے کے نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی لاگت جون تک سال میں 8.1% کی آنکھوں کو پانی دینے والی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے اس ہفتے کے نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی لاگت جون تک سال میں 8.1% کی آنکھوں کو پانی دینے والی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ کوئی بھی جس نے حال ہی میں گیس کا ٹینک یا شاپنگ کارٹ بھرا ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت تقریباً ہر چیز کی قیمت کس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن شہ سرخیوں کے نیچے جھانکنے سے پتہ چلتا ہے کہ محتاط امید کی کچھ وجوہات ہیں کہ شاید ہم پہلے ہی مہنگائی کی زد میں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمتیں اب بھی دہائیوں میں اپنی تیز ترین رفتار سے بڑھ رہی ہیں، لیکن کچھ ریلیف آخر کار ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق خوراک کی قیمتوں میں حال ہی میں ایک دم توڑ دینے والی رفتار سے اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال سے قیمتوں میں 8.8% اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ اصل میں اضافے کی وہی سالانہ رفتار ہے جیسا کہ یہ ایک ماہ پہلے تھا، اور گروسری اسٹور کی قیمتیں حقیقت میں اس جگہ سے نیچے تھیں جہاں سے وہ مئی میں تھیں۔ اپریل 2021 کے بعد یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم خوراک کی بڑھتی قیمتوں کی سرنگ کا اختتام دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کی قیمتیں بڑھیں گی، لیکن جس رفتار کے ساتھ قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ 2022 کے اختتام پر سست ہو جائے گی۔ جنوبی اونٹیریو کے کچھ حصوں کے لیے طوفان کی شدید نگرانی برقرار ہے، کیونکہ نکل کے سائز کے اولے اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں سسٹم میں موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی اونٹیریو کے کچھ حصوں کے لیے طوفان کی شدید نگرانی برقرار ہے، کیونکہ نکل کے سائز کے اولے اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں سسٹم میں موجود ہیں۔ ماحولیات کینیڈا نے ٹورانٹو، یارک ریجن، ڈرہم ریجن، نیاگرا، ہالٹن ریجن اور ہیملٹن کے لیے ویدر واچز جاری کی، جس میں رہائشیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ شہر میں بڑے اولوں کے ساتھ ساتھ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ بیری اور لندن سمیت صوبے کے دیگر علاقوں میں ٹورناڈو واچز جاری کی گئیں۔ تیز ہوا کے جھونکے کمزور چیزوں کو متاثر کر سکتے ہیں، کمزور عمارتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، درختوں کی شاخیں توڑ سکتے ہیں اور بڑی گاڑیوں کو الٹ سکتے ہیں۔ یہ طوفان کی وارننگز جنوبی اونٹیریو میں گرمی کی وارننگ ختم ہونے کے بعد جاری کی گئی ہیں۔ انتباہ منگل کو شروع ہوا اور صوبے کے بیشتر حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ٹورانٹو پولیس غیر منظور شدہ ہیلز اینجلز ریلی کے لیے تیار ہے۔ پولیس نے رہائشیوں کو خبردار کیا کہ وہ شدید ٹریفک اور سفر میں تاخیر کے لیے تیار رہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورانٹو پولیس غیر منظور شدہ ہیلز اینجلز ریلی کے لیے تیار ہے۔ پولیس نے رہائشیوں کو خبردار کیا کہ وہ شدید ٹریفک اور سفر میں تاخیر کے لیے تیار رہیں۔ ٹورانٹو پولیس ایک غیر منظور شدہ ہیلز اینجلز بائیکرز کے جلوس کی تیاری کر رہی ہے، جس کی توقع ہے کہ ہائی ویز اور شہر کی سڑکوں پر سینکڑوں بائیکرز موجود ہوں گے۔ ٹورانٹو پولیس سروس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فورس توقع کر رہی ہے کہ 800 سے 1000 ہیلز اینجلز اور موٹر سائیکل کے دیگر شوقین افراد ایک نامعلوم رکن کی یاد میں مختلف گلیوں سے گزریں گے، جس کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس شخص کی یاد منائی جا رہی ہے وہ ہیلز اینجلز کے سابق رکن ڈونی پیٹرسن ہے۔ پولیس نے جلوس کو غیر منظور شدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس گروپ کے پاس اس تقریب کے لیے اجازت نامہ نہیں ہے۔ پولیس سفر پر جلوس کے اثرات کے بارے میں فکر مند ہے، لیکن مسافروں، ہنگامی گاڑیوں اور رہائشیوں کی حفاظت کے لیے رکاوٹ کو کم کرنے کا منصوبہ ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جلوس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی۔ ٹورانٹو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ٹریفک کو منظم کرنے اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے صوبائی پولیس کے ساتھ ساتھ یارک ریجنل پولیس کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ہم اس گروپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ بالکل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے انسداد انسانی اسمگلنگ سے متعلق پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے درجہ دوئم واچ لسٹ سے نکال دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ نے انسداد انسانی اسمگلنگ سے متعلق پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے درجہ 2 واچ لسٹ سے نکال دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں دیر پا کارکردگی دکھانے والے ممالک اور افراد کو سراہا گیا ہے۔
امریکی وزارت خارجہ کی اس رپورٹ میں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انسداد انسانی اسمگلنگ کے اقدامات پر کرونا وائرس کی وبا کے ممکنہ اثرات کے باوجود حکومت پاکستان کی کارکردگی مجموعی طور پر بہترین رہی، جس پر پاکستان کو درجے کی واچ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پریونشن ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ پر عمل درآمد کیا اور اس ضمن میں مقدمات، تفتیش اور سماعت سمیت سزاؤں میں اضافہ کیا، متاثرین کو تحفظ فراہم کیا اور اسٹیک ہولڈرز کو تربیت دی۔ تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور موجودہ کاوشیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان یہ اہداف بھی حاصل کر لے گا اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے کم سے کم معیار تک پہنچ جائے گا۔ خیال رہے کہ انسانی اسمگلنگ کی درجہ 2 واچ لسٹ میں وہ ممالک ہوتے ہیں جن پر انسداد انسانی اسمگلنگ میں احکامات کی عدم تعمیل اور دیرپا کارکردگی پر نہ صرف پابندی لگائی جا سکتی ہے بلکہ امریکی اور عالمی امداد کی فراہمی بھی مشروط کی جا سکتی ہے۔ پاکستان 2015 سے 2017 میں انسانی اسمگلنگ کی واچ لسٹ کے 3 درجے میں رہا۔ 2018 میں 3 سے درجہ 2 میں اپ گریڈ کیا گیا۔ 2019 میں یہی درجہ برقرار رہا، تاہم 2020 میں تنزلی ہو گئی جو 2021 میں بھی رہی۔ اسپین اور پرتگال میں شدید گرمی سے مجموعی طور پر 1500 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسپین اور پرتگال میں درجہ حرارت میں اضافے سے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ یورپ میں ریکارڈ گرمی کی لہر سے 1500 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسپین اور پرتگال میں شدید گرمی سے مجموعی طور پر 1500 افراد ہلاک ہو گئے۔ پرتگال میں گرمی سے 1000 افراد جبکہ اسپین میں 500 افراد ہلاک ہوئے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچز کا کہنا ہے کہ اسپین میں گزشتہ 10 روز میں گرمی کے باعث 500 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین اور پرتگال میں درجہ حرارت میں اضافے سے جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ پرتگال میں آگ سے 75,000 ایکڑ اور فرانس میں 22,000 ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات متاثر ہوئے جبکہ ہزاروں افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ لندن میں درجہ حرارت میں اضافے سے رہائشی علاقوں کے قریب واقع جنگلات میں آگ سے متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ اٹلی بھی ریکارڈ گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ گرمی کی لہر سے متاثر یورپی ممالک میں حکام نے شہریوں کو بلا ضرورت باہر نہ نکلنے اور پانی زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔